سلام نہ پڑھا، کھڑا ہو گیا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا یا پڑھنا بھول گیا، فرمایا اب تو بھاگ کہیں نہیں سکتا، اب تو جا کہیں نہیں سکتا، میرے محبوب پر چل بھول گیا ہے کوئی بات نہیں، لیکن اس کا جرمانہ ہو، چاہے تو نمازی ہی صحیح، پر چونکہ بھول کے نہیں پڑھا اس لیے چل واپس آ، 2 سجدے کر کفارے کے، سجدہ سہو کر، بھول کے 2 سجدے کر اور معافی مانگ کے مولا میں بھول گیا یار غور تو کرو، اور غور کرو، سلام کا کفارہ سجدہ ہے، رب اپنے محبوب کے سلام کا کفارہ کسے بنا رہا ہے؟ اپنی عبادت کو، اپنے سجدے کو، اگر سلام رہ جائے تو پھر سجدے سے پورا ہوتا ہے۔ ہاں صاحب کے 2 سجدے مان کے، یعنی غلطی مان کے، پھر تسلیمہ ہے آگے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تسلیمہ کی کوئی خبر ہی نہیں لیتا جی، صلو وسلم، تسلیمہ کو صرف اعلیٰ حضرت نے سمجھا ہے۔ ہاں قرآن کے اردو ترجمے اٹھا کے دیکھ لو، انہوں نے کہا بھی صلو علیہ وسلم میں بات ختم نہیں ہوئی، آگے تسلیمہ بھی ہے کہ ساری زندگی درود پڑھتا رہے، اگر درود والے کو تسلیم ہی نہ کیا، درود والے کی بارگاہ میں سرے تسلیم خم ہی نہ کیا تو نہ صلاۃ کام آئے گا نہ سلام کام آئے گا۔ تو تسلیمہ میں یہ راز تھا کہ اے درود و سلام پڑھنے والے، میرے محبوب کو مان کر درود و سلام پڑھی، اس کی عظمت کو تسلیم کر کے صلاۃ و سلام پڑھی، تو پھر صلاۃ و سلام کام آئے گا، پھر فی درود 10 نیکیاں بھی ملیں گی، پھر فی درود 10 گناہ معاف بھی ہوں گے، پھر فی درود 10 درجات بلند بھی ہوں گے، اور رب ذوالجلال کی 10 رحمتیں بھی تیرے اوپر اترے گی، کام از کام 10، کام از کام 10، اور زیادہ سے زیادہ 700، اور پھر 700 سے آگے گنتی ختم ہے، اتنا گھٹا اضعاف مضاعف، اور ایسے بھی تھے درود، جیسے سارے میں نے آپ کو پیمانہ دیا، درود پڑھنے والوں میں بھی فرق ہے، کوئی ایک بار درود پڑھے تو اس کا 1000 کے برابر ہے، کوئی ایک بار پڑھے اس کا درود 1,00,000 کے برابر ہے، اور کوئی ایک بار پڑھے تو 1 کروڑ کے برابر ہے، دوسرے کی گنتی اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اب درود و سلام اور صلاۃ و سلام کا یہ فلسفہ اور یہ نقطہ سمجھنے کے بعد اگلی بات درود شریف کی معرفت کے حوالے سے، کہ درود بھول کے پڑھ دیا نماز کے اندر، سجدہ صاحب میں کھڑا ہوا، اگر کہیں ادھر ادھر ہو گیا، کہیں بھول گیا کہ میں کسے پکار رہا ہوں، کس کی بات ہو رہی ہے، کس کی شان بیان ہو رہی ہے، بھول گیا، بہک گیا، اپنا ہی نہیں ساتھ جس نے سبحان اللہ کہا اس کا بھی مان گیا، یہ ایسی خطرناک سبحان اللہ ہے ہاں جس کے بغیر ہم آگے چلتے ہی نہیں، لیکن سبحان اللہ بھی بڑی احتیاط سے کام کرو یار، کہا ضرور کرو لیکن احتیاط سے، کیونکہ جنت میں درخت لگاتے لگاتے کہیں خود ہی جنت سے نہ باہر نکلا ہو۔ بھئی اس میں آخری ایک بات، صوفیہ کا جو لنگر ہے، جو تعلیم ہے، تربیت ہے، وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ یہ پورا جملہ ہے، پہلے تو یہ ادا کرے، نہیں کرتے لوگ، سبحان اللہ کہیے، اس میں ذات ہے اللہ، 4 حرف ہیں، اپنے رب کا نام لینا سیکھو، اور یہ میلاد پاک سے آتا ہے، وہ جو لوگ توحید کر رہے ہوتے ہیں، رب کا بھی نام لینا بھی نہیں آیا، 4 حرف ہیں، پہلا کیا ہے؟ الف، دوسرا، تیسرا لام، پہلا الف، دوسرا لام، تیسرا لام، اور چوتھا ہا، ملا کے کیا بنا؟ دیکھو قرآن ہے، اللہ لا الہ الا ہو، واللہ الذی لا الہ الا ہو، دیکھو ہو قرآن میں بھی ہے، ہو قرآن میں بھی، وہ کئی کہتے ہیں یہ بدعت ہے،
کہ یار تم کیسے مسلمان ہو گے، تم نے تو قرآن میں بھی بدعت ثابت کر دی ہے، تمہاری مسلمانی کے بھی قربان جائیں۔ تو یہ اصل میں اللہ اور اللہ ہے لفظ، جب پورا پڑھیں گے تو کہیں گے سبحان اللہ، ہاں بھی نکلنی چاہیے تب جنت میں درخت لگے گی۔ اور پھر نکلے خطیب کے لیے نہیں، نقیب کے لیے نہیں، نعت خان کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ سبحان کو خوش کرنے، سبحان اللہ کہے تو سبحان کے لیے کہے، تو خطیب صاحب تو ویسے ہی خوش ہو جائیں گے۔ بزرگوں نے یہ نسخہ دیا، یہ روشن دان بنایا، کیوں بنایا؟ تازہ ہوا آئے گی، فرمایا کہ نیت اذان کی کرتا، ہوا تو پھر بھی آنی تھی، نیت اذان کی کرتا تیرا روشن دان بھی عبادت بن جاتا، اور نیت سبحان کی کرتا تو نعت خان نے تو خوش ہو ہی جانا، لیکن تو نیت یہ رکھ کہ سبحان خوش ہو جا، تو پھر ایک درخت کیا وہ پورا باغ ہی عطا کہ میرے لیے تو کہا نہیں۔ اور یہ میلاد پاک کا فیضان ہے، رب کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دنیا کے اندر جو بھیجا، وہ اس لیے بھیجا کہ حبیب جا دنیا میں اور بندوں سے رب کو منوا کے آ۔ حضور اس لیے آئے تھے، وہ بندے جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے، جو شرک کر رہے تھے، جنہوں نے کعبے میں بھی 360 بت رکھے، حضور علیہ السلام نے آئے اور مشن کیا تھا کہ بن دیکھے رب کو منوانا ہے، رب دکھانا نہیں، رب منوانا ہے، یہ تھا مقصد میلاد۔ اور اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے اس مشن کو ایسا نبھایا، انہیں رب کا ایسا تعارف کروایا، رب سے ان کا ایسا تعلق بنوایا کہ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے وہ لوگ جو سامنے بت رکھے بغیر سجدہ نہیں کرتے تھے، بن دیکھے رب کو سجدے کیے، اور ایسے سجدے کیے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے رب سے ہمیں ایسا جوڑ دیا ہے، بن دکھائے رب سے تعلق ایسا قائم کر دیا ہے کہ اب اگر رب سارے پردے ہٹا کے سامنے بھی آ جائے تو ہمارے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، پہلے ہی برتن لبالب ہے۔ یہ تھا وہ توحید کا فیضان جو میلاد کے راستے آیا، یعنی میلاد شرک کی جڑ کاٹنے آیا۔ جو بد نصیب میلاد سے چڑ کھاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توحید سے مخلص نہیں۔ میلاد شریف مشن ہی اللہ کی توحید و وحدانیت کو پھیلانے کا ہے اور شرک کی جڑ کاٹنے کا ہے۔ اس میں یہ اعلان ہے کہ جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا، خدا وہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ خود پیدا ہوا کسی سے، نہ کوئی اس سے پیدا ہو، اور جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا، اور پیدائش کو ہی میلاد کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی پیدائش دنیا میں یہ توحید کا اعلان ہے، یہ پرچار توحید ہے، اور اس سے شرک کی جڑ کٹتی ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت نے میلاد کو اپنے معمولات میں شامل کیا، اس کو پکڑا، اور میلاد کا جو روحانی فائدہ ہے، یہ بھی اگر کوئی طالب صادق ہو اور میلاد پاک کے ساتھ تعلق جوڑے تو اس محفل میں اتنی طاقت ہے اور اتنی روحانیت ہے، شرط ادب ہے اور صداقت ہے، صدق کے طلب سے آئے، ادب سے آئے، تو اس محفل میں اتنا کمال رب نے رکھا ہے کہ یہ محفل والے تک پہنچا دیتی ہے، یہ محفل والے تک لے جاتی ہے۔ رب کریم ہماری اس حاضری کو اسی حضوری کے اندر تبدیل فرمائے، اور سب کا آنا، ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ وصحبہ۔ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ۔ دوستان محترم، حقیقی میلاد شریف کا لنگر آپ نے تقسیم فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کا اگر کوئی آیا سی نا انہیں جان دی بھی کوشش کی تھی کہ موسلادھار رحمت برسی ہے کہ میلاد دا لنگر لے کے جڑے. میں گزارش کراں گا فرحان علی قادری صاحب تحصیل ننکانہ تو تشریف لے آئے ہیں وہ تشریف لے آئے ہیں کہ اسلام دی بارگاہ میں اپنی بات بیٹر وہ یہ رات ہے. مہربانی فرما کے اپنی اپنی جگہ تشریف رکھو. حضرت صاحب دعا فرما کے فرحان علی قادری صاحب سے نعت شروع ہوئے. میں گزارش کی تھی آپ دعا فرمان یہ سے مختصر دعا ہوئے میلاد پاک بھائی قبولیت کی محفل ہے. میں اپنے لیے بھی آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہوں. رب کریم نے جیسا آپ کو ذوق شوق جذبہ عطا فرمایا ہے اسی طرح کا مولا کریم آپ کو عمل بھی نصیب فرمایا ویسی ہی روحانیت بھی عطا فرمائے. کی فضا میں ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اپنی بارگاہ سے رجوع کی توفیق عطا فرما. اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے در سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و شریعت سے عشق اور محبت عطا فرما. ہمیں اپنے حبیب کی ہر ادا سے عشق عطا فرما. اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں سے محبت عطا فرما. اپنے پیاروں کا پیار عطا فرما. اپنے دوستوں کی دوستی عطا فرما. رب العزت ہمیں ادب نصیب فرما. ہمیں با ادب بنا. مولا کریم اس محفل کے آداب کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما. اس پاک بارگاہ کا ادب نصیب فرما. مولا کریم جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما. جن کے خاتون کے لیے جن کا بائی پاس ہوا ہے مولا ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. رب العزت ہم سب کے متعلقین میں ہم سب میں جو بیمار ہیں مریض ہیں اپنے حبیب کے لعاب دہن پاک کا صدقہ سب کو شفا عطا فرما. رب العزت ہم سب کا آنا قبول فرما. ہر قدم پہ ہر ساتھی کو اجر عظیم اجر کثیر عطا فرما. جنہوں نے منتظمین نے بڑی محبت سے خلوص سے یہ میلہ تیرے حبیب کی میلاد کا سجایا ہے مولا کریم ان کو دین و دنیا میں سرفرازی عطا فرما. بہترین اجر عطا فرما اور اپنے شایان شان اجر عطا فرما. مولا کریم اس پاک محفل کو قبول فرما کے آئندہ بھی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما اور اس خیر پہ ہمیں استقامت عطا فرما. جتنے احباب نے آئے ہیں سب نے جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے سب کی حاضری کو قبولیت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم. سارے بیٹھے جگہ پہ تشریف رکھو. بڑی خوبصورت آواز آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت شریف واسطے فرحان علی قادری صاحب. بیٹھے رہو سب بیٹھے رہو.